کریم معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب بابرکت نے قربانی اور اضحیہ کے عظیم عمل کا اجر اور ثواب اور قربانی کرنے والے پر اللہ پاک کی طرف سے نوازشات اور انعامات کی برسات کا ذکر فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے اس حیات مستعار میں ایک دفعہ پھر ذی الحج کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے جو زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ایک ذی الحج کا مہینہ بھی ہوتا تھا۔ زمانہ اسلام میں بھی اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، ایک خاص شرف حاصل ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں افضل ترین دن وہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ ہے، ابتدائی 10 دن ہے۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے تعارف کے لیے صحابی ہونا ہی سب سے بڑا تعارف ہوتا ہے، صحابی ہونا ہی سب سے بڑا کمال ہے، صحابی ہونا ہی سب سے بڑی شان اور سب سے بڑی منقبت ہوا کرتی ہے۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے، کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے، فرمایا سال بھر کے دنوں میں جتنے اعمال کیے گئے ان دنوں میں کیے جانے والا عمل سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نظر تو ہمیشہ انہی چیزوں پر ہوا کرتی تھی کہ وقت کون سا افضل ہے، عمل کون سا افضل ہے، طریقہ کون سا افضل ہے، تاکہ ہم افضل طریقے پر افضل وقت میں افضل عمل کر کے اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین بندے بن سکیں۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے حبیب، اگر کسی نے ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں اسلام کا سب سے عظیم فریضہ جہاد ادا کیا ہے، تو کیا ان دنوں میں کیے جانے والا عمل ان سے بھی زیادہ افضل ہوگا؟ آپ نے سوال پر غور نہیں کیا۔ صحابی کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب، اگر کسی نے ان 10 دنوں کے علاوہ سال بھر میدان جہاد میں اپنے مال کو لے کر، اپنے جان کو لے کر پیش کیا ہے، اور اس نے جہاد جیسے افضل ترین عمل میں اپنی زندگی صرف کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، سال بھر اس میں گزارا ہے، اور ایک آدمی ان دنوں میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن میں عمل کر رہا ہے، تو کیا میرے حبیب اس مجاہد کے جہاد سے بھی ان دنوں میں کیے جانے والا عمل زیادہ افضل ہوگا؟ جواب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابی،
اگر کسی نے سال کے بقیہ دن میں جہاد کیا ہے اور میرا کوئی امتی اس 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، فرمائے ان دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل اس سال بھر میں کیے جانے والے اعمال جہاد سمیت، فرمائے یہ عمل اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمائے سوائے ایک بات کی، سوائے ایک بات، اگر کوئی مجاہد میدان جہاد میں اپنا مال لے کر اپنے جان لے کر کفر کے خلاف لڑا اور اس نے جامِ شہادت نوش کیا ہے تو شہادت کا مقام ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ رب کو محبوب ہے۔ شہادت زیادہ محبوب ہیں، لیکن شہادت کے بعد فرمایا ان دنوں میں کیے جانے والا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے حضور ان دنوں میں کیا اعمال کیے جائیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ کہا جائے۔ فرمایا ان دنوں میں تحمید الحمدللہ، ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے 9 دن سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں، وہ تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، لیکن ان دنوں میں پڑھنا سنت ہے۔ فرمایا اب بھی تکبیر تشریق یہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں یہ جو 9 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ سمیت، یوم عرفہ سمیت، فرمایا ان 9 دنوں میں جو بھی ایک روزہ رکھے گا، فرمایا اس کا ایک نفل روزہ سال بھر کے نفل روزوں کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں وہ بابرکت وہ قیمتی دن نصیب کیے ہیں۔ میں جب یہ فضائل پڑھ رہا تھا میرے دل میں ایک بات آئی کہ رمضان کے آخری عشرہ بھی بہت زیادہ قابل احترام اور بابرکت ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس طرح اس میں اعتکاف مسنون ہیں ان 10 دنوں میں اعتکاف مسنون ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے کچھ تابعین کے عمل فرمائے کہ وہ ان دنوں میں نفل اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہاں سنت تو نہیں ہے، میرے پیغمبر نے ان دنوں میں اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن کچھ تابعین بزرگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ان دنوں کو قیمتی بنانے کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے یہ دن ضائع نہ ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ دن ضائع نہ ہو جائیں، ہم ان کو عبادت میں گزاریں۔ انہی دنوں میں افضل ترین عمل اضحیہ اور قربانی ہے۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، فرمایا ان میں سب سے بہترین عمل احراق الدم، فرمایا وہ جانور کا قربانی کا خون بہانا ہے، اور فرمایا یہ اتنا افضل عمل ہے کہ جانور جو قربان کیا جاتا ہے اس کے جسم سے ٹپکنے والا خون زمین تک بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ میرے رب پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی کے جانور پر آپ چوری پہرے تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس کا خون کا وہ جو فوارہ پہلا قطرہ ہے وہ زمین تک پہنچنے میں، فرمایا اس سے پہلے اللہ پاک اس قربانی کرنے والے کی مغفرت اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا بہترین عمل وہ نہر اور قربانی ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے قربانی مسلمان پر واجب ہے، ایمان ہو اسلام ہو، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں بر کے سب سے پاکیزہ دین ہمارے لیے اور ہمیں اس دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اسلام، مسلمان ہونا، مومن ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
تو قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ یہ اعزاز اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ رب کا قرب حاصل کریں قربانی کے ذریعے، ہم ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں کوئی غیر مسلم 100 جانور بھی ذبح کر لیں، اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر عاقل ہونا، مجنون دیوانہ پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ بالغ ہونا نابالغ پر نہیں ہے۔ آزاد ہونا غلام پر نہیں ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا کرم کیا ہے حافظ صاحب نے، ہم تھوڑے تھوڑے تو آزاد ہوئے، اللہ جزائے خیر دے دیں، باقی تو ہم آزاد کب تھے اور کب ہوں گے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہم میں سے کسی پر بھی قربانی نہیں ہے۔ آزاد وہ ایک اصطلاح ہوا کرتی تھی، ایک غلام ہوتا تھا، ایک آزاد ہوا کرتا تھا۔ جہاد، میدان جہاد میں لڑا کرتے تھے مسلمان، کافر قید ہو کر آتے تھے، اس کے مرد غلام کہلاتے تھے، اس کے عورتیں باندیاں کنیز کہلایا کرتی تھی۔ ایک خواب تھا، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ اللہ کرے کوئی عمر آئے، اللہ کرے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور ہم پھر سے وہ زمانہ دیکھیں جو انہوں نے دیکھا اور مسلمانوں کو دکھایا۔ اسی طرح مقیم مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اب میرے بہت سارے دوست کہیں گے جی ہم تو دنیا میں مسافر ہی ہیں، ہم تو آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ کرنے کے بہانے ہزار ہیں۔ جو بنیادی شرط ہے سب سے آخر میں، وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو، ان دنوں میں مالدار ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر رقم پیسہ، چوتھے نمبر پر سامان تجارت مال تجارت، پانچویں نمبر پر ضرورت سے زیادہ اشیاء کہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے۔ اب کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، جس کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، جس کے پاس رقم ہے تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر یہ رقم اتنی یا اس سے زیادہ ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارت کا مال ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، اور اس کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی چیزیں ہیں کہ ان سب کو ملا دیا جائے تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت کی چیز ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ چیز گناہ کا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، اگرچہ استعمال میں ہے، تب بھی وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو جن چیزوں سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر سونا ہے، پھر چاندی ہے، پھر پیسہ رقم، پھر اس کے بعد سامان تجارت ہے، اور پھر ضرورت سے زیادہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اور کتنے دنوں میں؟ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر سال کا گزرنا ضروری ہے، ان چیزوں کا سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کے آفتاب غروب ہونے تک اگر آپ کے پاس اتنی مالیت آ گئی کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں، بس صرف یہ 3 دن ہے، عید کا دن اور عید کے 2 دن بعد۔ اگر اس میں آپ کے پاس یہ پیسہ ہوا 52.5 تولے چاندی کے
بقدر، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ گنجائش تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی نہیں کی، تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ آدمی میری امت کے صفوں میں آ کر عید کی نماز نہ پڑھے۔ وسعت تھی، گنجائش تھی، اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا یہ میری امت کے صفوں میں آ کر نماز میں شامل نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی وعید، کتنی تنبیہ فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے۔ تو جو صاحب وسعت ہیں وہ کوشش کریں کہ قربانی کریں، اور جو صاحب وسعت نہیں ہے کوشش کرے گا، اللہ اسے صاحب وسعت بنا دے گا۔ کن کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ بڑے جانوروں میں اونٹ، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس کے ساتھ عمر بھی بتاتا رہو، تو اونٹ اگر 5 سال کا ہے تو اس سے قربانی جائز ہے، اگر 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس سے قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بڑے جانور، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کی عمر میں بھی 2 سال میں 1 دن بھی کم ہیں تو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بطور نشانی، بطور علامت، جو جانور گائے، بیل، بھینس وغیرہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی 2 دانتیں وہ جو دودھ والی ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں اور دوسری والی دانتیں آ جاتی ہیں، یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ اگر یہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اگر یہ 2 دانت نہیں نکلے ہیں لیکن آپ نے اس جانور کو گھر میں پالا ہے اور آپ کو یقینی معلوم ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، اگرچہ دانت نہیں نکلے ہیں لیکن یقینی طور پر معلوم ہے کہ 2 سال ہے، تو قربانی جائز ہے۔ اگر آپ نے گھر میں نہیں پالا، آپ کو یقینی طور پر نہیں پتا، آپ کسی بیوپاری سے، کسی سوداگر سے لے رہے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں چونکہ فسق دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، دین سے دوری عام ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو ایسے سوداگر، ایسے بیوپاری بھی ملیں گے جو قسم اٹھائیں گے، جو قرآن پر حلف بھی لیں گے، کہیں گے کہ جی اس کے 2 سال پورے ہوئے ہیں، میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، یہ میرے گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، اس ظالم نے 10 دن پہلے کسی اور سے خریدا ہوا ہوتا ہے، لیکن بولتا یہ جھوٹ ہے۔ تو پھر میں اپنا ذاتی، یہ میری ایک رائے ہے کہ اگر آپ کے گھر کا پلا ہوا نہیں ہے اور سوداگر قسم بھی اٹھا لیں کہ 2 سال کا ہے، تو اپنی قربانی ضائع نہ کریں، پھر اسے نہ خریدیں۔ وہ 100 دفعہ کہیں پکا کیڑا ہے، جی اس کو بولو کہ ہم پکا کیڑا قربان نہیں کریں گے، پکا کیڑا کاٹ کر ہم قربانی والے جانور کے گوشت کے ساتھ کھائیں گے۔ ہاں اگر گھر کا پلا ہوا ہے، جو آدمی آپ کو بیچ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گھر میں پالا ہے، اس کی دینداری پر آپ کو اعتماد ہے، تو دانت ایک علامت ہے، عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے جانوروں میں بکرا، بکری وغیرہ، دمبا، ان کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے کہ یہ 1 سال کے ہو۔ صرف اس میں دمبے کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر اس کی عمر 6 مہینوں سے زیادہ ہو اور سال سے کچھ کم ہو، لیکن لگتا سال جتنا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز۔ تو یہ وہ جانور ہے کہ جس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ مرغی پکڑ کر کے لے آئے اور کہتے ہیں میں اس کی قربانی کر لیتا ہوں۔ بڑے جانور میں اونٹ ہیں، بیل ہے، بھینس، بھینسا ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ آج کل یہ بھی پہلایا جا رہا ہے کہ جی بھینس کی اور بھینسے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ظالموں، لوگوں کو، امت کو قربانی پہ لگاؤ، قربانی سے متنفر نہیں کرو۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے، لیکن وقت نہیں۔ جو بڑے جانور ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ ہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 آدمی، گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے تو 7 آدمی۔
طاق اور جفت کی بھی کوئی قید نہیں، 6 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، ایک آدمی اپنے طرف سے ایک جانور بھی قربانی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں۔ جو مشہور ہیں لوگوں میں کہ جی طاق اور جفت، یہ لوگوں میں مشہور ہیں، میرے آقا کے دین میں نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی شرکا کی وہ 7 ہونی چاہیے، 7 سے زیادہ نہ ہو، 8 9 10 نہ ہو۔ اور بکرا اور بکری میں، دمبا اور دمبے میں اگر وہ بیل جتنا کیوں نہ ہو، وہ گائے جتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ایک سے زیادہ قربانی نہیں ہو سکتی، اس میں صرف ایک ہی قربانی ہے۔ اب میرا کوئی دوست یہ نہ کہیں کہ جی میں نے بکرا خریدا اور وہ تو فلاں 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 کے بچڑوں سے بھی زیادہ بڑا تھا، تو وہ 7 آدمی شریک ہے تو ہم بھی شریک ہو جائیں، تو نہیں، اس میں صرف ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ آخری بات، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربانی کی بات چل رہی تھی کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، کن عیوب سے پاک ہو اور کن کن کمالات کا متصف ہو، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والا خود برہ ابن عازب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، ماذا یتقی من الضحایا، فرمایا ہم قربانی کے جانوروں میں کن کن عیبوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے وَأَشَارَ بِأَرْبَعٍ 4 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ 4 قسم کے عیب ہو تو ان سے بچتے رہو۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا وہ ظاہر ہو، ایک آنکھ بالکل نہیں اور دوسری آنکھ کی بھی تہائی حصہ اس سے زیادہ کام نہیں کرتا ہے، تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ایسے مریض، ایسے بیمار جانور جس میں گودے نظر آتے ہوں، ہڈیاں نظر آتے ہوں، بالکل کمزور اور لاغر ہو چکا ہو، گھاس نہ کھا سکتا ہو، تو فرمایا ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی جائز۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا العرجہ، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکیں، اور چلتے ہوئے ایک پاؤں کو وہ دوسرے کے سہارے پر استعمال کریں، تو فرمائیں کہ اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں سے گودا بھی نکل چکا ہو، مغز نکل چکا ہو، تو فرمایا ایسا کمزور اور لاغر جانور اس کی قربانی کرنا بھی جائز اور صحیح نہیں ہے۔ اب جو اس قربانی کے متعلق ضروری مسائل رہ گئے ہیں، اگر زندگی رہی آئندہ جمعے میں جو عید سے 1 دن پہلے آئے گا انشاءاللہ اس میں عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔